الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ابتداء اسی کے نام سے جو رحمان ہے، جو رحیم ہے، ملک الملوک ہے، ذو الجلال والاکرام ہے، جو اس دنیا کا بھی مالک ہے اور آخرت کا بھی مالک ہے. درود و سلام ہو اس نبی کریم کے اوپر جس کو اللہ تعالی نے رحمت للعالمین بنا کے بھیجا. اللہ کی رحمت ہو ازواج مطہرات امہات المؤمنین پر، اصحاب پر، اولاد پر اور ہر اس شخص پر جو خالص اللہ کی عبادت کرتا رہا یہاں تک کہ وہ اپنے خالق حقیقی سے جا ملا. میرے عزیز محترم ساتھیو، سب سے پہلے میں اپنے نفس کو اور آپ سب لوگوں کو نصیحت اور وصیت کرتا ہوں کہ اللہ سے ڈر جاؤ. یقین جانو جو اللہ سے ڈر گیا وہ فلاح پا گیا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. میرے عزیز محترم ساتھیو، اللہ تعالی نے فرمایا والفجر ولیال عشر. اللہ تعالی نے اپنی کتاب میں قسم اٹھائی اور وہ قسم 10 دن کی اٹھائی، اور ان 10 دنوں سے مراد 10 ذی الحجہ ہیں. یہ 10 دن جو ابتدائی آغاز ذی الحجہ کے ہیں ان کی اللہ تعالی نے قسم اٹھائی. میرے عزیز محترم ساتھیو، رب الکائنات جس چیز کی بھی چاہے قسم اٹھا لے، لیکن جب اللہ تعالی کسی چیز کی قسم اٹھا لیں تو وہ عظیم ہو جاتی ہے. اور اللہ تعالی نے جب ان ایام کی قسم اٹھائی تو حقیقتاً یہ عظیم ہو گئے. میرے عزیز محترم ساتھیو، مفسرین کہتے ہیں کہ ان ایاموں سے مراد ابتدائی 10 ذی الحجہ ہیں، جس کے اندر اللہ تعالی نے 5 ارکان کو ایک ساتھ جمع کر دیا. اس کے بدلے میں کوئی سال کا کوئی ایسے ایام نہیں جن میں 5 دین کے ارکان ایک ساتھ جمع ہو جائیں سوائے ان 10 ذی الحجہ کے. میرے عزیز محترم ساتھیوں، اللہ تعالی نے یہ ایام انسان کی زندگیوں میں اس طرح اس لیے بھیجے تاکہ انسان کم وقت کے اندر اللہ تعالی سے زیادہ ثواب حاصل کر لے اور اپنے درجات کو بلند کر دے. اسی طریقے سے رمضان پورے کا پورا مہینہ مبارک ہے، لیکن اس میں 10 آخری راتیں اللہ تعالی نے عظیم بنا دیں. اور اسی طرح ان 10 راتوں میں سب سے بہترین رات اللہ تعالی نے بنائی وہ رات لیلۃ القدر کی رات، جس میں اللہ تعالی نے اپنا قرآن کو نازل کیا اور اسی رات کے بارے میں بتایا کہ لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر. اور اسی طریقے سے ان ایاموں کے اندر سب سے بہترین دن عید کا دن ہے، جو مبارک دن ہے. میرے عزیز محترم ساتھیوں، اسی طریقے سے اللہ تعالی نے ان لوگوں کے لیے بھی بہترین بنایا جو حج کے اندر ہیں، اور ان لوگوں کے لیے بھی بہترین بنایا جو حج میں نہیں جا سکے. میرے عزیز محترم ساتھیوں، جب یہ ابتدا ہوتی تو اس میں ابن عمر اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے جس طرح ثابت ہے کہ وہ کثرت سے تکبیرات کو پڑھنا شروع کر دیتے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے وہ تکبیرات کو بلند رکھتے اور اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھتے. ان ایام کے اندر انسان کو چاہیے کہ کثرت سے نوافل ادا کرے اور اس کے بعد اس میں صدقہ خیرات دے، کثرت سے اعمال صالحہ کرنے کی کوشش کرے تاکہ وہ ان ایاموں کو حقیقی طور پر جس طرح یہ اللہ تعالی نے ان کے فضائل اس کو فضل دیا، اس طریقے سے وہ اپنے فضل اپنے درجات کو بھی بلند کر سکے. میرے عزیز محترم ساتھیو، یہ دنیا اگر ایک انسان اس دنیا کے اندر اللہ تعالی کے بتائے ہوئے زندگی کے اوپر اپنی زندگی بسر کرے گا تو اس کی آخرت بھی آسان ہو جائے گی. لیکن اگر اس نے ان دنیا کو اور ان ایاموں کو، ان اوقات کو ضائع کر دیا تو اس نے اپنی آخرت کو بھی ضائع کر دیا، یہاں تک کہ اس نے اپنی دنیا اور اپنی آخرت کو دونوں کو ضائع کر دیا. میرے عزیز محترم ساتھیو، ان کی ابتدا جو ابھی کچھ دنوں کے بعد ہونے والی ہے، جو شخص جس کو اللہ تعالی نے استطاعت دی کہ وہ قربانی کرنا چاہتا ہے تو اس کو چاہیے کہ ابتدا یعنی کہ ذی الحجہ کا چاند دیکھنے سے پہلے اپنے ناخن اور اپنے بالوں کو کاٹ لے. جب یہ ایام شروع ہو جائیں گے تب سے لے کے قربانی والے دن تک وہ اپنے بالوں کو
اور اپنے ناخن کو نہیں کاٹ سکے گا۔ اس طرح قربانی جو گھر کا بڑا ہے وہ دے رہا ہے تو اسی کے اوپر یہ حکم ہے، اس کے جو گھر والے ہیں وہ کاٹ سکتے ہیں، لیکن اگر وہ سب گھر والوں کی طرف سے بھی الگ الگ اگر دے رہا ہے تو وہ بھی اسی میں شامل ہے، پھر وہ بھی چاند دیکھنے کے بعد بال نہیں کاٹ سکیں گے۔ میرے عزیز محترم ساتھیوں، اسی کے ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو بھی وعید سنائی جو قربانی کی استطاعت رکھ سکتے ہیں اور قربانی کی استطاعت رکھتے ہیں اور اس کے باوجود قربانی نہیں دیتے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منع کر دیا کہ وہ ہماری نماز گاہ میں نہیں آئیں۔ یہ وعید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سنائی جو قربانی کی استطاعت کے باوجود قربانی نہیں کرتے ہیں۔ میرے عزیز محترم ساتھیوں، یہ سنت ابراہیمی ہے۔ جو انسان اس کی استطاعت رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ قربانی اللہ کی راہ میں دے، اور اس طرح ان ایاموں کے اندر کثرت سے تکبیرات پڑھے، صدقہ خیرات دے، اور ان ایاموں کے اندر روزے بھی رکھے، جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ ان 9 دنوں کے اندر وہ روزہ رکھتے تھے۔ اور اس طرح یوم عرفہ کا دن جو حج والوں کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے بہترین بنایا، اور جو حج پہ نہیں جا سکے ان کے لیے بھی بہترین بنایا، وہ اس کو ایسے بہترین بنائیں کہ یوم عرفہ کے دن روزہ رکھیں، جس کے بنا کے اوپر اللہ تعالیٰ نے 2 سال کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں، 1 سال جو گزر گیا اور 1 سال جو آنے والا ہے۔ اور اس طرح عید کے دن جو حج کرنے گئے وہ بھی اللہ کی بارگاہ میں قربانی کرتے ہیں، اور اس طرح طواف اور سعی کرتے ہیں، اور جمرات کو کنکریاں مارتے ہیں، اور اس طرح جو حج پہ نہیں گئے وہ بھی اللہ کی بارگاہ میں قربانی کرتے ہیں۔ میں اللہ سے دعا گو ہوں کہ وہ ان ایام میں کثرت سے اعمال صالحہ کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہمارے درجات کو بلند کر دے، ہماری زندگیوں کو مبارک کر دے، اور جب ہم اس دنیا سے رخصت ہوں اے اللہ تو ہم سے راضی ہو، ہماری زبانوں میں کلمہ لا الہ الا اللہ نصیب فرما۔ اے اللہ ہم لوگوں کو ان لوگوں میں شامل کر لینا جن کو اے اللہ تو نے قبر کے عذاب سے محفوظ رکھا، جہنم کے عذاب سے محفوظ رکھا، اور قیامت کے خوفناک دن کے عذاب سے محفوظ رکھا۔ اے اللہ ان لوگوں میں شامل کر لینا جو قیامت کے دن عرش کے سائے کے تلے ہوں گے، اے اللہ جن کو حوض کوثر کا پانی نصیب ہوگا۔ اے اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل کر لینا جو بغیر حساب اور بغیر عذاب کے جنت میں داخل ہوں گے۔ اے اللہ ہمیں درجات بلند کر دے، اے اللہ ہمیں مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین کے ساتھ جنت الفردوس میں اعلیٰ درجہ عطا فرمانا۔ هذا وصلوا وسلموا على حبیب المصطفى فقد امركم الله جل من قال عليما حكيما ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وارض اللهم من خلفاء الراشدين ابي بكر وعمر وعثمان وعلي وان سائر الصحابه وأنا معهم برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى اللهم وفق جميع ولاة المسلمين للبر والتقوى برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون